انٹرنیٹ جیسا کہ آج ہم جانتے ہیں کمپیوٹر سائنسدانوں ونٹن سرف اور باب کاہن نے ایجاد کیا تھا۔ انہیں انٹرنیٹ کمیونیکیشن پروٹوکول ایجاد کرنے کا سہرا دیا جاتا ہے جو ہم آج استعمال کرتے ہیں، جنہیں TCP/IP ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول اور انٹرنیٹ پروٹوکول کہا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ کی موجودہ تکرار سے پہلے کمپیوٹرز کے درمیان طویل فاصلے تک نیٹ ورکنگ پہلی بار 1969 کے تجربے میں اکلا اور سٹینفرڈ کی دو تحقیقی ٹیموں کے ذریعے مکمل کی گئی تھی۔ یہ تجربہ پیکٹ سوئچنگ کا پہلا ٹیسٹ بھی تھا، جو کہ دو کمپیوٹر سسٹمز کے درمیان ڈیٹا کی منتقلی کا ایک طریقہ ہے جو آج بھی ڈیٹا کی منتقلی کی بنیاد ہے، جبکہ دیگر پروٹوکولز TCP/IP سے پہلے تیار اور استعمال کیے گئے تھے، جیسے کہ فائل ٹرانسفر پروٹوکول FTP اور نیٹ ورک کنٹرول پروٹوکول NCP۔ انٹرنیٹ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کل صرف اور کون کے نیٹ ورکس کے نیٹ ورک کی بنیاد پر بنایا گیا ہے۔ انٹرنیٹ پر بھیجا گیا پہلا پیغام لو تھا۔ یہ اس وقت ہوا جب UCLA کے طالب علم چارلی کلائن نے اسٹینفورڈ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے کمپیوٹر پر ARPANET کے پہلے لنک پر متن لاگ ان منتقل کرنے کی کوشش کی، جو جدید انٹرنیٹ کا پیش خیمہ تھا۔ حروف L اور O بھیجے جانے کے بعد سسٹم کریش ہو گیا، جس سے انٹرنیٹ پر پہلا پیغام لو بھیجا گیا۔ پروگرامرز تقریباً 1 گھنٹہ بعد پورے لاگ ان پیغام کو منتقل کرنے کے قابل تھے۔ ورلڈ وائڈ ویب WWW، جسے اکثر صرف ویب کہا جاتا ہے، باہم منسلک دستاویزات اور دیگر ڈیجیٹل وسائل کا ایک نظام ہے جو ہائپر لنکس اور URL کے ذریعے منسلک ہوتا۔ اسے ٹم برنرز-لی نے 1989 میں سن میں بنایا تھا۔ ویب ڈیٹا منتقل کرنے کے لیے HTTP پروٹوکول انٹرنیٹ پر بولی جانے والی زبانوں میں سے ایک کا استعمال کرتا ہے۔ دوسری طرف انٹرنیٹ نیٹ ورکس کا ایک عالمی نیٹ ورک ہے۔ یہ بنیادی ڈھانچہ ہے جو دنیا بھر کے کمپیوٹرز کو جوڑتا ہے، جس سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ اپنے آلات کے درمیان مختلف قسم کے تعاملات اور مواصلات کی حمایت کرتا ہے۔ جوہر میں ورلڈ وائڈ ویب ایک سروس ہے جو انٹرنیٹ کے بنیادی ڈھانچے کے اوپر چلتی ہے۔ یہ انٹرنیٹ کے ذریعے معلومات تک رسائی کا ایک طریقہ ہے۔ لہذا جبکہ انٹرنیٹ کمپیوٹرز، راؤٹرز اور کیبلز کا فزیکل نیٹ ورک ہے، ورلڈ وائڈ ویب اس نیٹ ورک پر پائے جانے والے ویب صفحات کا مجموعہ ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ویب بہت سی ایپلیکیشنز میں سے ایک ہے جو انٹرنیٹ استعمال کرتی ہے۔ ای میل کی ایجاد رے ٹوملنسن نے 1971 میں کی تھی۔ اسے ARPANET پر پہلا ای میل بھیجنے کا سہرا جاتا ہے، جو انٹرنیٹ کا پیش خیمہ ہے۔ ٹاملنسن نے علامت کے ساتھ اب واقف ایڈریس نحو بھی متعارف کرایا جو صارف کے سسٹم ایڈریس کو متعین کرتا ہے۔ تاہم یہ بات قابل غور ہے کہ یونیورسٹی آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری کے ایک ملازم شیوا آدورائی نے 1978 میں 50,000 سے زیادہ لائنز کوڈ لکھے، جس سے انٹر آفس اور بین تنظیمی میلنگ سسٹم کا ایک مکمل پیمانے پر الیکٹرانک ایمولیشن بنایا گیا جو کہ پر مشتمل ہے۔ ان باکس، آؤٹ باکس، فولڈر اور بہت سی دوسری خصوصیات۔ انہیں 30 اگست 1982 کو امریکی حکومت کی طرف سے ای میل کی ایجاد پر تسلیم کیا گیا۔ لہذا جبکہ ٹاملنسن کو پہلا نیٹ ورک ای میل بھیجنے کا سہرا دیا جاتا ہے، آدورائی نے ایک زیادہ جامع نظام تیار کیا جو ہمارے آج استعمال کیے جانے والے ای میل سسٹمز سے مشابہت رکھتا ہے۔ انٹرنیٹ نیٹ ورکس کا ایک عالمی نیٹ ورک ہے جو کسی ایک ادارے کی ملکیت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسے فزیکل انفراسٹرکچر پر انحصار کرتا ہے جو نیٹ ورکس کو دوسرے نیٹ ورکس سے جوڑتا ہے اور ہر اس شخص کی ملکیت ہے جو اسے استعمال کرتا ہے۔ بڑے انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز ISPs انٹرنیٹ کے بنیادی ڈھانچے کے سب سے بڑے حصے کے مالک ہیں اور فراہم کرتے ہیں۔ اس میں نیٹ ورک تک رسائی کے پوائنٹس، وسیع کی بلنگ اور روٹرز شامل ہیں۔ آج انٹرنیٹ پر بنیادی طور پر 5 بڑے کارپوریشنز کا غلبہ ہے: ایمیزون، ایپل، فیس بک، گوگل، اب الفابیٹ اور مائیکروسافٹ۔ یہ کمپنیاں آن لائن خدمات اور پلیٹ فارمز کی ایک وسیع رینج فراہم کرتی ہیں جنہیں دنیا بھر میں اربوں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اگرچہ انٹرنیٹ نظریاتی طور پر وکندر قرت ہے اور اس طرح کسی ایک ادارے کے زیر کنٹرول نہیں ہے، بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹیک کمپنیاں جیسے ایمیزون، فیس بک
اور گوگل ایسی تنظیموں کے ایک چھوٹے سے ارتکاز کی نمائندگی کرتی ہیں جن کا انٹرنیٹ پر معلومات اور پیسے پر بے مثال اثر و رسوخ ہے۔ تاہم کوئی ایک شخص، کمپنی، تنظیم یا حکومت انٹرنیٹ نہیں چلاتی۔ یہ مرکزی گورننگ باڈی کے بغیر کام کرتا ہے جس میں ہر حلقہ نیٹ ورک کی ترتیب اور اپنی پالیسیوں کو نافذ کرتی ہے۔ انٹرنیٹ کے بنیادی ڈھانچے کا ڈیزائن اسے منظم کرنا ناقابل یقین حد تک مشکل بنا دیتا ہے۔ بہت سے ممکنہ راستوں سے معلومات پیکٹس میں بھیجی جاتی ہے۔